ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، اہل حدیث تھا قیامت تک خیریت سے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں یو پی الہ آباد سے۔ یو پی سے؟ جی جی، حضرت یہ پوچھنا تھا کہ یہ خلف امام جو ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ آپ کا نام؟ میرا نام محمد عمر، میں جے اینڈ کے جموں کشمیر کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، محمد عمر۔ جی عمر بھائی، یہ فاتحہ خلف الامام پہ جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی عبادت ہو جس کو فارسی میں نماز، عربی میں صلاۃ اس ٹائپ سے بولتے ہیں، تو اس میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ بھائی وہ نہیں پڑھتا ہے نماز میں تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، چاہے وہ اکیلے ہو، چاہے امام کے پیچھے ہو، چاہے عید کی ہو، بقرعید کی ہو، جنازے کی ہو، 5 ٹائم کی ہو، سنت ہو، نفل ہو، جمعہ ہو، تہجد ہو، کوئی بھی نماز ہو، چاہے عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا ہے نماز میں تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا۔ اچھا، تو حضرت آپ نے حدیث تو پیش نہیں کی، البتہ اتنا ہی کہا کہ بس ہماری نماز فاتحہ پڑھتے ہیں مرد ہو تو حدیث نہیں، آپ نے میرا بھائی وہ پوچھا تھا نا موقف، اب آپ اس کے اوپر بھائی وہ دلیل اگر مانگ رہے ہیں تو میرے بھائی یہ بخاری شریف کی بھائی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، کتاب الاذان کی حدیث نمبر 756، اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اور جامع ترمذی کی بھائی یہ حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ایک بار صبح کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی کے اوپر جو مطلب بھائی پڑھنا ہوتا ہے قرآن وہ بھاری ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی جب بھائی وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول، جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پیچھے کچھ مت پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ پہلی والی حدیث جو بیان کی ہے پہلے اس کی تو بات ہونے دیجیے نا۔ میں نے کہا جو آپ نے پہلی حدیث بیان کی ہے نا پہلے اس کی بات ہونے دیجیے۔ سب سے پہلے آپ نے حدیث کہا کہ بخاری شریف کے اندر ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ٹھیک ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ ٹھیک ہے، تو اب مجھے بولیں کہ یہاں تو اتنا ہی کہا گیا ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ تو دوسری بات ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہاں سے نماز جو مراد ہے وہ منفرد اور امام مراد ہے۔ پھر آپ بھاگ گئے، ابھی آپ نے کہا کیا کہ ایک حدیث پہ بات ہوگی نا؟ ہاں اسی حدیث سے تو بات کروں میں۔ ہاں تو بخاری کی حدیث پہ بات کیجیے نا۔ اب میرا اس کے اوپر آپ سے بھائی ایک کوشچن ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کی نماز نہیں، تو بھائی کس کی نماز نہیں؟ آپ پہلے اس کا جواب دیجیے۔ یہ تو کریں امام احمد بن حنبل مصنف ابن ابی شیبہ نہیں، اس پہ بعد میں آئیں گے میرے بھائی، یہ سب بھائی جو سب یہ سب جو حدیثیں ہیں میرے بھائی ضعیف ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بعد میں آئیں گے، کیسے ضعیف ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے جو میرے بھائی جو ہم نے حدیث پیش کی ہے، اور آپ ہی کا اصول یہ ہے کہ پہلے جو پیش کیا پہلے اس پہ بات ہونی چاہیے، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی نماز نہیں، تو کس کی نماز نہیں؟ اسی تو بات کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ارے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، جو میں نے آپ کو حدیث پیش کی ہے بخاری شریف کی کتاب الاذان کی حدیث نمبر 756، اس کے اوپر میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی نماز نہیں، تو کس کی نماز نہیں؟ آپ بتائیے پہلے۔ آپ کہہ رہے ہیں کس کی نماز نہیں؟ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تو اگر امام سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے یا اکیلا منفرد نماز پڑھ رہا ہے، اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز مقتدی اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ کو اصول پتہ ہے؟ جو ہے ارے اللہ کے بندے، جو آپ کاپی پیسٹ والی حدیث پڑھ لو وہ آج سے 2 سال پہلے آ چکی ہے میرے پاس۔ آپ ایک کی بتائیے، ٹھیک ہے، اصول آپ کو معلوم ہے، عموم ہوتا ہے،
خصوص ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، ٹھیک، یہ چیز آپ کو پتا ہے؟ ہاں معلوم ہے، بولیے ذرا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی نماز نہیں، تو کس کی نماز نہیں؟ تو یہ تو اللہ کے نبی نے بتایا نہیں، یعنی کہ سب کی نماز نہیں، یہ عام بات ہو گئی۔ تو اس کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو اس میں تمام لوگ شامل ہو گئے، مرد، عورت، امام کے پیچھے والے، مقتدی، سب شامل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کہا امام، یہ یہاں پر عام ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل عام ہے، اگر خاص ہے تو آپ بتائیے نا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ ہاں اس کی نماز نہیں، اور ان کی نماز ہو جاتی ہے، ان کی نہیں ہوتی ہے، امام کی ہو جاتی ہے، امام کے پیچھے والوں کی نہیں ہوتی ہے، تو آپ بتائیے نا، عام کوئی عام چیز ہے تو اس کو آپ خاص کیجیے۔ بات سمجھتے نہیں، ہمت نہیں ہوتی۔ بھائی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، آپ کے راستے میں کیا؟ خاموش رہیں آپ، خاموش رہیں۔ آپ نے کہا جو ارے آواز صاف نہیں آ رہی میرے بھائی، وہ گھر گھر کی آواز آ رہی ہے کیا؟ مطلب آپ پنکھے کے سامنے ہیں، کولر کے سامنے ہیں، یا کہیں راستے میں ہیں، بائک پہ ہیں، گاڑی پہ ہیں؟ نہیں، ہوا چل رہی ہے۔ جی بتائیے۔ ہاں اب آ رہی ہے۔ جو عام ہے یہ تو اصول ہے، اور آپ کی ظاہر سی بات، آپ اصول کی قائل نہیں ہیں میرے بھائی اہل حدیث تو میرے بھائی اصول کا پابند ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بولے، آپ نے کہا یہاں عام ہے، آپ مجھے بولے عام اور خاص کے اصول کتنے نکالے ہیں؟ بھائی اس حدیث کے جو الفاظ ہیں بھائی وہ دلالت کرتے ہیں کہ جو یہ حدیث ہے یہ عام ہے، اور عام سے آپ میرے بھائی خاص کو آپ نہیں چن سکتے ہیں، آپ پہلے اصول جا کے سیکھیے۔ ارے حضرت آپ کو اصول پتہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی حنفی مسلک کی میرے بھائی جو کتاب ہدایہ اس میں آیا ہے کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس کے منہ میں آگ کے انگارے رکھیں، تو ایسا کون سا حنفی دیوبندی بریلوی پیدا ہو گیا ہے جو اہل سنت اہل حدیث کے منہ میں آگ کے انگارے رکھے گا؟ ایک کو سامنے لے کے آئیے۔ حضرت موضوع سے بھاگیے مت، ابھی ایک ہی بخاری کی حدیث۔ لو اللہ کے بندے، آپ کے مسلک کی بات بتا رہے ہیں، آپ کا اصول ہے نا، آپ کے لیے حجت کیا ہے؟ امام کا قول، تو میں آپ کو آپ کے امام کا قول بتا رہا ہوں۔ اہل حدیث ہم ہے نا، ہمارے لیے اصول ہے بھائی قرآن اور اللہ کے نبی کا فرمان، تو ہم اس سے بات کریں گے۔ آپ وہ حنفی مقلد، آپ کے لیے امام کا قول حجت ہے۔ امام کا قول بھی حجت ہے، تابعین کا بھی ہے، قرآن کریم کی آیت بھی ہے۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت نہیں آپ کو سنائی، میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ جو سنائیے آیت، سنائیے پہلے قرآن کی۔ آپ رسول اللہ نے کی ہے، اس کا جواب دو۔ نہیں قرآن کی آیت آپ سنائیے۔ قرآن کی روایت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموش رہ کے سنو تاکہ تم پر رحم۔ چلیے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اس آیت پہ آج دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پیارے جو میرے بھائی حنفی مقلد بھائی ہیں ان کا عمل ہے کہ نہیں۔ ٹھیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت سے ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ سننا ہے اور سن کے خاموش ہونا ہے۔ تو میرے بھائی آپ لوگ جب اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، ظہر کی، عصر کی، تو بھائی امام صاحب تو آپ کے کچھ بھائی پڑھتے نہیں ہیں، اور جب پڑھتے نہیں ہیں، آواز آپ کے کان پہ آتی نہیں ہے تو آپ میرے بھائی سنتے نہیں ہو، تو جب سنتے نہیں ہو تو فرضی کا خاموش رہتے ہو؟ دیکھیے اس کا جواب دیجیے۔ اسی کا جواب دے رہا ہوں، یہاں آپ نے قرآن کریم کی آیت کو پورا نہیں سمجھا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا میرے بھائی، اب اتنے برے دن نہیں آئے کہ ہم حنفیوں سے میرے بھائی ہم اللہ کا کلام سمجھیں گے۔ اچھا تو تم آپ نے آیت پیش کی ہے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو پہلی بات آ رہی ہے سننا، اس کے بعد خاموش ہونا نا۔ ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں امام صاحب تو میرے بھائی آپ کے ایک دم خاموش رہتے ہیں، تو پیچھے آواز ہی نہیں آتی، تو جب پیچھے آواز نہیں آتی تو بھی آپ لوگ میرے بھائی روبوٹ بن کے کیوں چپ رہتے ہیں؟ اس کا جواب دیجیے۔ اسی کا جواب دے رہا ہوں، آپ خاموش تو رہیں گے پھر جواب دوں گا۔ جب آپ خاموش رہتے ہیں وہاں سے مثال تو بولتے رہتے ہیں، سنیے، جب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ٹھیک ہے، جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جائیں تو آپ خاموش رہ کے سنو، آپ غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں لفظ دو آئے، ایک ہے خاموش رہ کے سننا، ایک خاموش ہونا، اور ایک ہے قرآن کریم کو سننا۔ جبکہ عصر اور ظہر کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے بندے قرآن کی تفسیر اپنی عقل سے آپ نہ کیجیے، جو میں نے آپ سے پوچھا اس کا آنسر دیجیے۔ ارے میں قرآن کریم کی جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلے سنو اس کے بعد خاموش رہو۔ تو ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں آپ کے امام صاحب تو جو نماز پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں ایک دم چپ چاپ پڑھاتے ہیں،
سری میں پڑھاتے ہیں. ہاں میری بات سنیے. تو جب وہ سری میں پڑھاتے ہیں آپ کو سنتے نہیں ہے تو زبردستی کیوں بھائی آپ خاموش رہتے ہیں؟ یہاں دو باتیں آئی ہیں، سنو اور خاموش رہو. خاموشی سے سنو اور خاموش رہو، ٹھیک ہے. جبکہ ظہر اور عصر کی جو نماز ہوتی ہے اس میں تو خاموش رہتے ہیں. قرآن کریم کیا ہے وہ کہتے ہیں خاموش رہو اور سنو. جب جہرن نماز پڑھی جاتی ہے اس کے اندر خاموش سننا پڑتا ہے اور خاموش رہنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جہرن نماز ہے. اور جو سرن نماز ہے اس کے اندر خالی خاموش رہنا پڑتا ہے، سننا نہیں پڑتا، کیونکہ وہاں سنائی نہیں دیتا ہے. بھائی یہ بتائیے خاموشی کا معنی کیا ہے؟ خاموش کا کیا معنی؟ آپ کے نزدیک خاموشی کا معنی کیا ہے؟ خاموش رہنا، یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھنا اپنی. نہیں سورہ فاتحہ تو بھائی وہ تو ابھی بات ہی نہیں آ رہی ہے. ابھی بات آ رہی ہے خاموشی کا معنی کیا. مطلب اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھائی ایک دم خاموش ہو جاؤ تو اس خاموشی کا معنی آپ کیا لوگے؟ خاموش، بالکل کوئی کلام نہ کرنا، کوئی قرآن کریم کی آیت کچھ نہیں کرنا. ٹھیک چلیے ماشاء اللہ. اب میرے بھائی ایک چھوٹے سے سوال کا بھائی اگر آپ آنسر دے دیں گے تو میں اللہ رب العزت کی بھائی میں قسم کھا کے کہتا ہوں 100 لوگوں کو ساتھ میں لے کے میں حنفی مقلد بننے کے لیے تیار ہوں. آپ نے کہا خاموشی کا معنی ہوتا ہے کچھ نہیں پڑھنا، کچھ نہیں کلام کرنا، اور نہ ہی میرے بھائی قرآن کو پڑھنا. ٹھیک. آپ کے حنفی امام ٹھیک جب وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد بھائی وہ سیدھے سورہ فاتحہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد جو خاموش ہوتے ہیں تو کیا کچھ پڑھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں ہم پڑھتے ہیں، ہم ثنا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. یعنی کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ خاموشی میں بھی پڑھا جاتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہو خاموشی میں بالکل بات نہیں کرنا، کلام نہیں کرنا، کچھ نہیں پڑھنا، خاموشی کا مطلب بالکل ایک دم چپ. تو میرے بھائی آپ پہلے خود تو عمل کرو اس آیت پہ اللہ کے بندے. اور آپ لوگ جب میرے بھائی صبح کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، امام صاحب آپ کے میرے بھائی اپنی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں 2 رکعت فرض، اور پیچھے سے آپ لوگ آ کے جو میرے بھائی اپنی نماز پڑھنے لگتے ہو سنت، تو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس سمے یالی آیت آپ کہاں بھول جاتے ہو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. امام صاحب اپنی قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی سنتیں پڑھ لو. اور یہ بتائیے امام صاحب میرے بھائی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کو آنے میں دیر ہو گئی، تو مسجد میں جب آپ داخل ہوں گے تو بھائی وہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے کہ نہیں؟ اللہم مفتح لی ابواب رحمتک، یہ آپ پڑھو گے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ ہی کا اصول ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. تو آپ پہلے خود تو عمل کرو میرے پیارے بھائی. یہ جو آپ کے میرے بھائی یہ جھولا چھاپ عالموں نے آپ کو یہ انگوٹھا چوسنے والی جو یہ اندھی تقلید ہے نا، یہ آپ کو میرے بھیا آپ کے ہاتھوں میں دے دی ہے. یہ بھائی تقلید آپ کے لیے تکلیف بن گئی ہے. تو بات یہاں کی سنے گا یا خالی وہاں سے بھر بڑا کرے گا؟ یہاں کی بھائی آپ ایک کام کیجئے، اگر آپ نے 3 مسئلے پیش کرتے ہیں. اگر آپ نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب اس کے باوجود اگر آپ میرے بھائی جان بوجھ کے اپنے مسلک پرستی میں آ کے ایک دم روبوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے انکار کرتے ہیں تو آپ میرے بھائی اپنا جواب اللہ کو دیں گے. آپ کی اپنی تحقیق ہے، آپ جانو آپ کا کام جانے. اچھا آپ مجھے یہ بولیں کہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کو پیش کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی یہ جو آیت ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لالت تو ٹھیک ہے. اب سنیے گا ایک دم غور سے، اگر کسی آیت کو آدمی بیچ میں سے اٹھا لے گا تو اس کا معنی ہی الگ ہو جائے گا. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھائی یہ صاف صاف کہتا ہے کہ لالت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، برائی ہو نمازیوں پہ. اب کوئی اتنی آیت پڑھ لے اور کہے کہ ہم تو نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لالت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، برائی ہو نمازیوں پہ. لیکن بھائی پوری آیت میں کیا ہے کہ لالت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، برائی ہو نمازیوں پہ جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نماز چھوڑتے ہیں. تو کیا ثابت ہوا؟ پورا معنی ہی بدل گیا. اسی طریقے سے جو آپ نے یہ آدھی آیت پیش کی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ایک دم غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، یہ سورہ اعراف کی آیت بھائی جو یہ 204 ہے، اس کے فوراً بعد جو آتی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 205، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے رب کو اپنے دل میں صبح و شام اس کو یاد کرو.
آپ بتائیے. اور یہ حنفیوں کا اصول ہے کہ جب دو آیتوں میں بھائی وہ مارے واقع ہوگا تو ہم کو حدیث کی بھائی وہ اور ہم کو جانا پڑے گا. یعنی کہ جب دو آیتوں میں آپس میں کوئی بات انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ایک آیت الگ کہہ رہی ہے کہ بھائی قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، اور دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ اور اپنے رب کو اپنے دل میں ایک دم ہلکی آواز سے صبح اور شام کو بھائی وہ یاد کرو. تو ان دونوں آیتوں میں بھائی وہ مارے واقع ہو رہا ہے. تو اب ہم کو جانا پڑے گا حدیث کی طرف. تو آپ پہلے اصول سیکھیے میرے پیارے بھائی. میری بات سنیے، اب سنیے. جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے بھائی دیکھیے، ادھر آپ نہ بھاگیے. نہیں، اگر آپ میرے بھائی دوسری حدیث پہ جائیں گے تو الحمدللہ ہمارے پاس بھی میرے بھائی 50 حدیثیں ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی قرآن کی آیت پہ اور اللہ کی نبی کی جو حدیث ہے بخاری شریف میں. ان دونوں پہ بات کرنا ہے تو کیجیے، ورنہ میرے بھائی اگر آپ دائیں بائیں بھاگیں گے تو پھر ہم بھی ابو داؤد کی حدیث پہ جائیں گے، ترمذی کی حدیث پہ جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کے لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کو، جب وہ قرات کرے تم خاموش رہو. ٹھیک ہے. ارے تو اللہ کے نبی نے جب صحابہ سے کہہ دیا کہ میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 113 صورتیں ہم کو بھائی وہ نہیں پڑھنی ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. آپ جا کے پہلے اچھے سے بھائی علم حاصل کیجیے، اس کے بعد فون کیجیے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. السلام علیکم من اتبع الہدی.